السلام علیکم ناظرین، آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زرع پاکستان۔ مارچ 11 کو جو جعفر ایکسپریس کے حوالے سے ایک دہشت گردی کا منفرد واقعہ پیش آیا جو کہ کبھی پاکستان میں ایسے نہیں ہوا تھا، ٹرین کی ہائی جیکنگ، جس کے پیچھے یقیناً ہندوستان جیسی اور وہ قوتیں جو کہ پاکستان کو آگے ترقی کرتا دیکھنا نہیں چاہتی، اس کا ایک بین الاقوامی بھی پہلو ہے اور ریجنل بھی پہلو ہے۔ یہ سب باتیں اپنی جگہ اور اس پر بات ہوئی ہے پہلے بھی، اور پچھلے اتنے روز سے اسی پر بات ہو رہی ہے، اور کہ دہشت گردی کو ہر حال میں روکنے کے جو اقدامات ہیں وہ کیے جائیں گے۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم نے یہ دیکھا کہ پچھلے 2-3 روز میں پاکستان کی جو سیاسی قیادت تھی، حکومت کے سمیت، انہوں نے بڑی کلیئرلی اس بات کا اندیا دیا کہ ایک پولیٹیکل اس کا ڈائمنشن بھی ہے، اور پولیٹیکل ڈائمنشن جو ہے اس پر فوکس کرنے کی بھی ضرورت ہے، تاکہ ایک طرف اگر آپ دہشت گردی کے لیے نیشنل ایکشن پلان کو اور زیادہ تقویت پہنچاتے ہیں اور اس کی امپلیمنٹیشن کو انشور کرتے ہیں، تو آپ کو ساتھ ساتھ یہ بھی کرنا ہوگا۔ اس حوالے سے کس نے کیا کہا دیکھے گا، پرائم منسٹر آف پاکستان نے کیا کہا تھا۔ بلوچستان کی ترقی کی دوڑ میں پیچھے رہ گیا، میں اس کو تسلیم کرتا ہوں۔ تو ہم بیٹھیں گے انشاءاللہ، ہم اے پی سی بھی کریں گے، اس میں بات کریں گے، پورے پاکستان کی سیاسی قیادت بیٹھے، ہم اپنی آرم فورسز کے لیڈرشپ کو بٹھائیں گے اور بیٹھ کے بات کریں گے کہ کیا کیا چیلنجز ہیں۔ اگر پہلے سے کہیں زیادہ کسی چیز کی ضرورت ہے تو وہ قومی یکجہتی اور قومی اتحاد کی۔ ہم اپنی اپنی سیاست کرتے رہیں گے، لیکن اس ایک معاملے کے اوپر ہمیں یکجاں دو قارب ہونا ہوگا۔ اس کے لیے میں انشاءاللہ مشورے کے ساتھ ایک میٹنگ بھی بنا۔ جی، یہ اہم ہے ناظرین، وہ بات کریں اس کی ترقی کی، وہ اپنی جگہ ہے ترقی، لیکن ترقی کے ساتھ ساتھ جو سیاسی پہلو ہے وہ کرٹیکل ہے۔ اور یہ سنیے گا کہ پی ٹی آئی کے لیڈر گوہر خان نے کیا کہا۔ ہم چاہتے ہیں کہ قوم کو اکٹھا کرنے کی طرف قدم لے، اس لیے پاکستان تحریک انصاف نے تجویز دی ہے کہ اس مسئلے پہ الائنس اپنے طرف سے ایک قومی امن کانفرنس بلائے یا آل پارٹیز کانفرنس بلائے، جس میں سب کو دعوت دی جائے۔ وہ لوگ جن کی پولیٹیکل ڈفرینسز ہے اس پہ بھی ڈائلاگ ہو، لیکن دہشت گردی کے خلاف سب متحد ہو اور ایسے اقدامات کیے جائیں تاکہ آئندہ کوئی ایسی واقعہ جو ہے وہ رونما نہ ہو۔ اچھی بات ہے کہ انہوں نے بھی یہ کہہ دیا، کیونکہ شروع میں یہ تمام بجائے کے فوکس 100% اس پہ ہوتا کہ دہشت گردی ہوئی ہے اور اس کے خلاف جب تک کہ یہ معاملہ ختم نہیں ہوتا، جو اس وقت ایکسپریس کا چل رہا تھا، ابھی کنٹرول میں تھے یہ سب ان کے BELA کے، اور ابھی آپریشن چل رہا تھا فوج کا، اس وقت یہ باتیں ہو رہی تھی کہ جی اچھا کس نے چھڑوایا کس نے نہیں۔ دیٹ واز ناٹ دا ٹائم ٹو اسپیک اباؤٹ دس۔ یہ ہے گفتگو جو کرنے والی کہ اب اس کو آگے کس طرح سے یکجہتی کے حوالے سے لے کے چلا جائے۔ اور اس میں یہ ہم نے سنا کہ انہوں نے کہا جی ہم بھی بلائیں گے ایک APC، لیٹ سی، اچھی بات ہے اگر وہ اس طرح سوچ رہے ہیں۔ ناظرین، بلاول بھٹو نے جو ان موقعوں پہ ہمیشہ بات کرتے ہیں، بڑی کھری بات کرتے ہیں اور اہم بات کرتے ہیں، سیاست جو بھی ہو الگ سے اس پر دیکھا جا سکتا ہے، بٹ آن دیز میٹرز بلاول بھٹو آلویز کمز تھرو۔ سنیے کیا کہا انہوں نے۔ نواز شریف تھا جب ہم نے پہلی بار نیشنل ایکشن پلان بنایا، کوئی وجہ نہیں ہے کہ وزیر اعظم شہباز شریف نیشنل ایکشن پلان 2 نہیں بنا سکتا ہے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس وقت ہم ماضی سے زیادہ خطرناک دور سے گزر رہے ہیں۔ ہمارا اپنی کمزوریاں وجہ جو بھی ہو، ان کمزوریاں کا فائدہ یہ دہشت گرد اٹھا رہے ہیں۔ جی، ہم خطرناک دور سے گزر رہے ہیں، APS کے دور سے زیادہ خطرناک دور ہے، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ بنائیں نیشنل ایکشن پلان 2، مقصد یہ کہ سب مل کے اس کو بنائیں۔ تو ناظرین، یہ تو آپ نے تمام باتیں سن لی، ظاہر ہے فوکس اس پہ ہوگا اب واٹ نیکسٹ آن دس پرٹیکولر ایشو جو APC کا تعلق ہے جہاں تک۔ تو ہمارے ساتھ نان ادر دین رانا ثناء اللہ صاحب، جو پولیٹیکل افیئرز کے یعنی یقینی طور پہ پریکٹیشنر کے حوالے سے اور پالیسی کے حوالے سے ماہر ہیں۔ یہ نواز شریف صاحب کے ساتھ انہوں نے بڑے ادوار کاٹے ہیں، اور اب شہباز شریف صاحب کے یہ SAPM ہیں آن پولیٹیکل افیئرز، انٹیریئر منسٹر بھی رہ چکے ہیں۔ تو رانا صاحب سے پوچھتے ہیں کہ ان کی پارٹی کی کیا سوچ ہے اس پہ۔ رانا صاحب، یہ باتیں تو ہو گئیں، اب یقینی طور پہ اب آپ لوگ پیپلز پارٹی سے اہم گفتگو کرنے جا رہے ہیں، تو اس کے ساتھ ساتھ آپ نے اس پر بھی فوکس کیا ہوگا اپنے کیبنٹ میں، اور آپ کا جو اندر کا گروپ ہے پالیسی میکنگ جہاں آپ نے سوچ بچار کی ہوگی، تو سوچ کیا ہے
اے پی سی کتنی اہم ہے، یہ ایسپیکٹ کتنا اہم ہے، اور کتنی جلدی اس پر کوئی اقدامات کیے جائیں گے؟ دیکھیں، اس میں اے پی سی اور ایک پولیٹیکل ول، ایک پولیٹیکل کنسنسس کسی معاملے پہ پیدا ہو جانا جو ہے، یہ کامیابی کے لیے ایک بنیادی اہمیت کی حامل چیز ہے۔ آپ کے علم میں ہے کہ جب اے پی ایس کا واقعہ ہوا، غالباً دسمبر 2014 کی بات ہے، تو اس وقت جو ہے وہ پوری قوم اگر مگر کی پوزیشن میں تھی۔ کوئی طالبان کو اچھا کہہ رہا تھا، کوئی برا کہہ رہا تھا، کوئی کہہ رہا تھا جی کہ گڈ طالبان ہیں، بیڈ طالبان ہیں، اور دہشت گردوں کو اس یعنی اگر مگر سے اور اس ابہام سے جو ہے وہ مدد مل رہی تھی۔ تو جب اس واقعے کے بعد جو ہے وہ پوری قوم جو ہے وہ ایک پیج پہ آئی، اور یہ ابہام کی صورت جو ہے وہ ختم ہو گئی، اور دہشت گردی سے مراد جو ہے وہ دہشت گردی ہی ٹھہرا، اور اس میں کوئی گڈ بیڈ کی جو تفریق ہے وہ ختم ہوئی، پوری قوم یکسو ہوئی، پوری قوم کی سوچ ایک ہوئی۔ تو اس کے بعد پھر اگلے 2-3 سال میں دیکھا آپ نے کہ دہشت گردی جو ہے اس کے اوپر ہماری مسلح افواج نے، ہماری لا انفورسنگ ایجنسیز نے جو ہے وہ قابو پا لیا، اور دہشت گردی جو ہے وہ جو کہ بہت عروج پا چکی تھی اس وقت تک جب یہ واقعہ پیش آیا، تو وہ جو ہے وہ ختم ہو گئی۔ بلکہ یہاں تک کہ پنجاب میں تو اس کے اوپر اس حد تک عمل ہوا کہ آج تک بھی صورتحال اور حالات جو ہیں وہ قابو میں ہیں۔ تو معاملہ یہ ہے کہ اگر اس وقت ہم جو اس پوزیشن میں ہے کہ جب ہم دہشت گردی کی بات کرتے ہیں تو ساتھ ہی ہم شروع کر دیتے ہیں بلوچستان کے حقوق۔ بھئی بلوچستان کے حقوق کا دہشت گردی سے کیا تعلق ہے؟ ساتھ ہی ہم بات شروع کرتے ہیں جی وہاں پہ جی ترقیاتی کام۔ بھئی یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ انہوں نے جو ٹرین کو یرغمال بنا کے بے گناہ بے قصور لوگوں کو، آپ نے شاید وہ ویڈیوز آپ کی نظر سے گزری ہوں، کس صفاقی کے ساتھ انہوں نے ظلم کیا ہے۔ لوگ جو ہے وہ اپنی زندگی کی بھیک مانگ رہے ہیں ان سے، اور بتا رہے ہیں کہ ہمارا کوئی قصور نہیں ہے، ہمیں نہ مارا جائے، اور اس کے باوجود یہ اتنے شفاق لوگ ہیں کہ ان کو کوئی کسی کے اوپر رحم نہیں آیا۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ اس طرح سے جو ہے وہاں پہ کوئی ترقی ہونی ہے یا وہاں پہ کوئی ڈیولپمنٹ ہونی ہے؟ ان لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے، نہ ڈیولپمنٹ سے، نہ حقوق سے، نہ جمہوریت سے، نہ الیکشن سے۔ یہ صرف دہشت گرد ہیں، یہ ایجنٹ ہیں ان طاقتوں کے جو پاکستان کے خلاف ہیں، جو پاکستان کا وجود جو ہے وہ جنہیں برداشت نہیں ہو رہا، جو پاکستان کو خدا نہ خواستہ جو ہے وہ توڑنا چاہتے ہیں، ختم کرنا چاہتے ہیں، اور اس میں ہمارا جو ہمسایہ ملک ہے جس نے ہمارے وجود کو ہی تسلیم نہیں کیا شروع دن سے، ہندوستان، اس کی جو انٹیلیجنس ایجنسی ہے را، وہ شامل ہے۔ افغانستان جو ہے وہ ایک پراکسی بنا ہوا ہے ہندوستان کی، وہ شامل ہے، اور کچھ لوگ ایسے بھی ان کی نشاندہی ہوئی ہے اس واقعے میں کہ ایک دم سے جب وہ واقعہ ہوا ہے تو کچھ ایسے سوشل میڈیا گروپس جو ہے وہ انہوں نے اس ہندوستان کے اس پروپیگنڈے کی جو ہے وہ حمایت شروع کر دی، اور اس کے ساتھ ہم آواز ہو گئے کہ جس سے ایسے لگا کہ جیسے ان کا بھی کوئی آپس میں جو ہے وہ جو ہے نا آپس میں کوئی تعلق ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں کہ میں واضح کہوں گا کہ پی ٹی آئی کو اپنے ان سوشل میڈیا اکاؤنٹ سے جو اس معاملے میں آئیڈینٹیفائی ہوئے ہیں، پی ٹی آئی کو ایک سیاسی جماعت کے طور پہ میں بالکل کوئی اس قسم کا الزام نہیں دینا چاہوں گا، لیکن انہیں یہ وارن کرنا چاہوں گا کہ وہ اس چیز کو دیکھیں، اور ان کی صفوں میں اگر اس طرح کے کوئی احمق لوگ دانستہ طور پہ ہیں تو بہت ہی بری بات ہے، اگر نادانستگی میں بھی کوئی اس چیز کا شکار ہو رہے ہیں تو ان کے اوپر وہ قابو پائیں۔ اور دہشت گردی جو ہے یہ دہشت گردی ہے، اس کے اوپر کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اس کے کلا کما کے لیے
جو ہے وہ کوئی اور آرگومنٹ جو ہے وہ بیچ میں نہیں آنا چاہیے. نہیں اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں رانا صاحب. وہ تو بار بار پرائم منسٹر نے بھی کہا, سب نے بھی کہا کہ جو ضرورت ہے اس کو, جیسے بلاول بھٹو نے بھی کہا کہ نیشنل ایکشن پلان کو اور زیادہ مربوط بنایا جائے, اس کو مضبوط بنایا جائے. لیکن آپ نے بھی فرمایا کہ ترقیاتی باتوں کی اس وقت یہ ٹائم نہیں ہے. لیکن پرائم منسٹر کا جو بھی ہم نے کلپ چلایا اس میں انہوں نے فرمایا کہ ہاں ہمیں معلوم ہے بلوچستان کو احساس محرومی ہے اور اس پہ ہمیں کرنا ہے ڈیولپمنٹ. یہ تو پرائم منسٹر نے کہا, یہ تو ہم نہیں کہہ رہے. لیکن اس سے بڑھ کے رانا صاحب آپ نے بھی کچھ پروگرامز میں بات کی جب نیشنل ڈائیلاگ کی بات ہوئی, کیونکہ آپ جانتے ہیں کہ جو نیشنل پاور ہے اس میں ایک نیشنل یونٹی تو بڑی کرٹیکل چیز ہے. اور اے پی ایس میں آخر تمام جو جماعتوں کو جمع کیا تھا نواز شریف صاحب نے, تو اس کا مقصد یہی تھا نا کہ سیاسی طور پہ بھی سب ایک پہ ہوں. تو اب جو معاملات ہیں بلوچستان کے حوالے سے, اس میں تو اس کو تو آپ کہتے چلے جائیں ہم کہ بھئی کوئی سوال ہی نہیں کہ یہ ظاہر ہے دہشت گردی ہے اینڈ نو جسٹیفیکیشن, بالکل کوئی سوال ہی نہیں. لیکن ساتھ اب لیکن نہیں, بٹ ان ایڈیشن ٹو دیٹ جو آپ خود جانتے ہیں کہ یہ ایک ایلینیشن جو بلوچستان میں ہے, نواز شریف صاحب شاید وہ لیڈر ہیں جنہوں نے اس ایلینیشن کو سمجھ کے جب ڈاکٹر مالک کو وہ لے کے آئے تھے, دیکھیں نا آپ کی اپنی پارٹی, آپ کے اپنے قائد نے وہ اقدامات اٹھائے تھے, اس وقت بھی دہشت گردی نے سر اٹھایا ہوا تھا اور نواز شریف صاحب کو سمجھ آ رہی تھی کہ دہشت گردی ایک جگہ آپ نے کائنیٹک کرنا ہے, دوسری جگہ آپ نے یہ مرہم پٹی بھی لگانی ہے. اب یہ بتائیں کہ جو آپ تو بہتر جانتے ہیں نا ہم سے, اب اگر آپ ابھی یہاں کہیں نا تو اور بات ہے, لیکن ایک ایلینیشن نوجوانوں میں بھی ہے, ہر قسم کے لوگوں میں بھی ہے. تو اس ایلینیشن کو ختم کرنے کے لیے آخر کوئی آپ نے بات چیت کرنی ہے. اب اگر اختر مینگل صاحب آپ سب کے تو وہ بڑے قریبی یعنی آپ کے دوست ہیں, کولیگ ہیں, آپ ان کی جو پاکستان سے کمٹمنٹ ہے اس کو تو ڈینائی نہیں کر سکتے. اگر وہ دل آزاری ان کی اتنی ہوئی ہے کہ انہوں نے کس طرح کی ٹویٹ کر دی ہے, تو وہ خالی ان کی ٹویٹ نہیں ہے, وہ بلوچستان کے بہت سے لوگ ہیں جن کو آپ نے واپس لے کے آنا ہے کہ ان کی جو ان پر مرہم پٹی لگانی ہے. تو پولیٹیکل ریپریزنٹیشن بھی کرٹیکل ہے. اس پہ آپ نے سوچا تو ہوگا نا رانا صاحب, اس پہ جو آپ کہتے ہیں نیشنل ایک کانفرنس کریں, اس میں تمام پارٹیز کو بلانا تو ہوگا نا. آپ سے بہتر کون جانتا ہے یہ سب چیزیں؟ نہیں, اس پہ جو ہے وہ یہ تو ابتدا ہوگی, اور ایک یعنی اے پی سی اسے کہہ لیں یا نیشنل کانفرنس کہہ لیں, جس میں تمام پولیٹیکل فورسز ہوں, تمام سیگمنٹ آف سوسائٹی جو ہے ان کی ریپریزنٹیشن ہو, لیکن نو بٹ اینڈ نو لیکن, نو ایلیشن. یہ ساری باتیں جو ہیں یہ ان کو ایک طرف رکھنا چاہیے. بالکل. دہشت گردی جو ہے, آپ دیکھیں سیکورٹی کونسل کی, آپ جو ہے وہ آپ اس کی سٹیٹمنٹ دیکھیں, بالکل پوری دنیا اس بات کے اوپر متفق ہے بالکل کہ دہشت گردی جو ہے اس کے لیے کسی قسم کا کوئی آرگومنٹ, وہ کوئی بھی آرگومنٹ ہو, اس کی کوئی بھی بنیاد ہو, وہ ویلڈ نہیں ہے. پوری دنیا اس نتیجے پہ پہنچ چکی ہے. رانا صاحب اس میں تو کوئی سوال ہی نہیں اٹھا رہا. جتنے بھی معاملے ہیں ان کو آپ اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. سر ایک سیکنڈ, ان کو علیحدہ رہنے دیں, ان کے اوپر علیحدہ کانفرنس ہوگی, ان کے اوپر علیحدہ بات ہوگی. دہشت گردی جو ہے, جو دہشت گردی میں جو لوگ ملوث ہیں, ان لوگوں کے خلاف جو ہے وہ بالکل پوری قوم کو یکجا ہونا ہے, ایکشن, اس جو ہے وہ کاروائی کے ساتھ کھڑا ہونا ہوگا, جو ہماری فورسز جو ہیں ان دہشت گردوں کے خلاف جو اقدامات کرتی ہیں. رانا صاحب اس میں تو کوئی میرا خیال ہے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے, میرا خیال ہے کوئی ڈیبیٹ ہی نہیں ہے. اٹس ناٹ اے پوائنٹ آف ڈسکشن. یہ تو دہشت گردی ہے اور اس کا کوئی اور نام نہیں ہو سکتا. اور اس کے لیے دیکھیں نا, اب پچھلے 3 دہائی سے ادھر ایک پریزنس ہے ہماری سیکیورٹی فورسز کی, اسی وجہ سے کہ وہاں ایک دہشت گردی کا معاملہ ہے. اسی کے بٹ اور لیکن کی بات نہیں ہے, لیکن ان ایڈیشن, میں کہہ رہی ہوں ان ایڈیشن, یہ بھی سب سمجھ رہے ہیں, آپ بھی نہیں, اس ایڈیشن کو بھی چھوڑیں آپ. اچھا چلیں, ایڈیشن کو بھی چھوڑیں, ایڈیشن کو بھی اس ایڈیشن کو اس کے ساتھ ڈسکس نہ کریں. ٹھیک ہے, اس ایڈیشن کو آپ چھوڑ دیں.
تو دہشت گردی پہ تو اگری کر لیا نا کہ سب کو جمع اپنے کرنا ہے، تمام پولیٹیکل پارٹیز کو، اور کسی نے اس میں اف بٹ کے بغیر، دیکھیں نا وہ تو آپ کی انٹیلیجنس ایجنسیز، آپ کا نیکٹا، آپ کے یہ جو انسٹیٹیوشنز ہیں وہ کس طرح سے آگے بڑھنا چاہتے ہیں بڑھیں گے، اور یہ معذرت کے ساتھ ہر دفعہ ہم سکوائر ون پہ چلے جاتے ہیں کہ جی یہ تو ایک اٹ از این آن گوئنگ تھریٹ. رانا صاحب آپ کو پتہ ہے بلوچستان میں دن کے 3 جگہ اس طرح چھوٹے موٹے حملے نہیں دیکھیں بات یہ ہے کہ اس آرگومنٹ کو چھوڑ دیں. اچھا یعنی اس کو گھمانے سے جو ہے نا کوئی کچھ حاصل نہیں ہوگا. گھمانے سے معاملہ یہ ہے کہ اختر مینگل صاحب ہو گئے، ڈاکٹر عبد المالک صاحب ہو گئے، باقی لوگ جو پاکستان کی بات کرتے ہیں، جو کانسٹیٹیوشن کی بات کرتے ہیں، جو اپنے حقوق کی بات کرتے ہیں، جو محرومیوں کی بات کرتے ہیں، جو ڈیولپمنٹ کی بات کرتے ہیں، ان کے ساتھ بالکل بات ہونی چاہیے، اور حد المقدور جہاں تک حکومت کوشش کر سکتی ہے وہ ان کی شکایات کو جو ہے وہ دور کرنا چاہیے. لیکن یہ دہشت گرد جو بے گناہ بے قصور لوگوں کو جو ہے وہ اس طرح سے قتل کرتے ہیں، اس طرح سے جو ہے وہ ان کو شہید کرتے ہیں، بسوں سے اتار کے شناختی کارڈ چیک کر کے، ٹرینوں کو اغوا کر کے، مزدوروں کو جا کے وہاں سے ان کے جو ہے وہ جھونپڑیوں سے ان کے گھروں سے نکالتے ہیں، ان کو سڑک پہ کھڑا کر کے گولیوں سے جو ہے وہ بھون ڈالتے ہیں، قتل کرتے ہیں. اس معاملے جب ان کا معاملہ ڈسکس ہو رہا ہو تو اس میں پھر چھوڑیں، دوسرے معاملے کو نہ لائیں. اچھا چلیں اس سے ان کو مدد ملتی. آپ کہہ رہے ہیں کہ ان کو مدد، ہاں مدد کیا ملتی ہے؟ دیکھیں نا، جو اللہ کا شکر ہے جس طریقے سے پاک افواج کا جو ایک آپریشن تھا وہ بڑا کامیاب ہوا. خدا نہ خواستہ یہ اپنے اس پہ پہنچتے جو ان کا آبجیکٹو تھا، پھر تو کتنی اور جانیں جاتی رائے گا. یہ تو مطلب ہر جان بڑی قیمتی ہے، لیکن اللہ کا شکر ہے کہ ابھی 25 کے قریب بتائے جا رہے لوگ شہید ہوئے. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو کو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین، ہمارے ساتھ رانا ثناء اللہ صاحب تشریف رکھتے ہیں. اچھا جی، تو رانا صاحب اب یہ بتائیں کہ جو اے پی سی اسی حوالے سے دہشت گردی پہ ایک کنسنسس کرنے کے لیے بلوچستان کے حوالے سے، تو اس پہ کوئی ابھی طے نہیں ہوا کہ کب بلانی ہے یا کیا؟ نہیں، اس میں جو ہے وہ وزیر اعظم جو ہے وہ فیصلہ کر چکے ہیں، اور اس کے اوپر جو ہے وہ کنسلٹیشن جاری ہے. میرا خیال ہے کہ ود ان دس ویک اس بارے میں کوئی فیصلہ یا ڈیٹ جو ہے وہ فائنل ہو جائے گی. اور اس میں اگر کوئی اور جماعت، جس طرح سے غور خان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ بھی اے پی سی بلانا چاہتے ہیں تو وہ بلا لیں، سب اکٹھے ہو کے بیٹھیں. پی ایم ایل این ایز پولیٹیکل پارٹی بھی اور ایز پارٹ آف گورنمنٹ بھی ہم بالکل اس معاملے میں نہیں ہے کہ کوئی ہمارے پاس آئے تو پھر ہم جانے کو بھی تیار ہیں، بلانے کو بھی تیار ہیں. اس معاملے کے اوپر کوئی کنڈیشن نہیں ہے. بہت اچھی بات ہے رانا صاحب، بڑی پازیٹیو بات ہے، اور یہ آپ کی لیڈرشپ کی بھی یہی سوچ ہے. جی ایسا ہی ہے. اچھا رانا صاحب، میاں نواز شریف صاحب کی بات ہم کرنا چاہیں گے کہ انہوں نے بہت ایک بڑے دل سے بلوچستان کے معاملات میں انہوں نے کوشش کی کہ بہتری کی طرف جائیں. تو ابھی ہم نے دیکھا کہ ان کی ایک ٹویٹ آئی بڑی نپی تلی، جہاں انہوں نے بڑا کرٹیسائز کیا، اور جو کہ کرنا چاہیے تھا جیسے آپ فرما رہے تھے. تو اس کے علاوہ میاں نواز شریف صاحب کچھ سوچ نہیں رہے کہ کیا وہ اور انوالوڈ ہوں بحیثیت قائد کے، بحیثیت ایک 3 ٹائمز پرائم منسٹر کے؟ دیکھیں وہ پوری طرح سے انوالو ہیں، لیکن کیونکہ اس وقت وفاقی سطح پہ میاں شہباز شریف صاحب اور پنجاب کی سطح پہ مریم نواز شریف صاحبہ جو ہیں وہ لیڈ کر رہی ہیں گورنمنٹس کو بھی، پارٹی کو بھی. تو یہ ان کی ایک اپنی اور پولیٹیکل سیاسی سوچ ہے اور ایکسپیرینس پہ جو ہے وہ مبنی ہے. اور میں سمجھتا ہوں کہ اس کے اثرات بھی بہتر ہو رہے ہیں کہ وہ بجائے اس کے کہ خود ان دونوں گورنمنٹس کو بھی اور دونوں رہنماؤں کو جو ہے وہ یعنی جو ہے وہ سپر سیڈ کریں اور آگے ہو کے خود
جو ہے وہ معاملات کو نپٹائیں، وہ مناسب سمجھتے ہیں کہ دونوں صاحبان، وزیر اعظم بھی اور چیف منسٹر صاحبہ بھی، معاملات کو خود ہینڈل کریں، خود ان کو لیڈ کریں. ان کی پوری گائیڈنس اور سپورٹ جو ہے وہ ان کو حاصل ہے، اور اس معاملے میں جو بھی مشاورت کا عمل ہے وہ بڑی ایکسٹینسو، یعنی بڑی تفصیل کے ساتھ جو ہے ان کے ساتھ اکثر ہوتا رہتا ہے. تو اس میں کوئی ایسی بات نہیں ہے کہ وہ کوئی پیچھے ہیں. اچھا، تو یعنی کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ باقاعدگی سے مشاورت ان معاملات پہ ہوتی ہے. رانا صاحب، آپ انٹیریئر منسٹر رہ چکے ہیں، بڑی کلوزلی آپ نے تمام معاملات دیکھے ہیں. بلوچستان میں آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اور بھی یعنی پولیٹیکلی بھی کچھ خاص ایفرٹ کرنے کی ضرورت ہے؟ ایک طرف ہم دیکھتے ہیں کہ دہشت گردی کی جب بات کرتے ہیں اس کے مختلف ڈائمینشنز ہیں، اس کا امپیکٹ مثلا سی پیک کے حوالے سے. اب دیکھیے یہ جو ہوا ہے اتنا یعنی اندوناک سانیہ جو ہوا، جو ٹیررسٹ اٹیک ہوا، اور یہ تو بڑی اچھی بات ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اس کو اس طرح سے نتیجے پہ پہنچایا کہ زیادہ خون خرابہ نہیں ہوا. حالانکہ 22 لوگ 25 لوگ شہید بھی ہوئے، اور یہ بھی کہا جا رہا ہے کہ ابھی کچھ لوگوں کا پتہ کرنا باقی ہے. آخر چین بیٹھ کے اور ممالک بیٹھ کے اس پہ سوچیں گے تو اور پریشانی تو اور بھی زیادہ ہوگی. بھلے سے پوری دنیا نے کنڈیم کیا ہے لیکن کنسرن تو ہوگا نا. تو اس میں رانا صاحب اور کیا ایفرٹ کیا جا سکتا ہے کہ پاکستان کے اندر کے معاملات کوئی بہتری کی طرف جائیں بجائے کہ جو حالات بنے ہوئے ہیں؟ اس میں صرف ایک ہی ایفرٹس ہونی چاہیے کہ دہشت گردوں کے خلاف پوری قوم کا ریزالو ہونا چاہیے، متحد ہونا چاہیے، اور اس بارے میں کسی اور چیز کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. اور دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ ہماری فورسز جو اپنی ذمہ داری جو ہے وہ انتہا کی کمٹمنٹ، اب جان سے بڑی سیکریفائز تو کوئی ہو نہیں سکتی، تو اس کمٹمنٹ کے ساتھ جو ہے وہ کر رہی ہیں. ان کی پوری قوم ان کے جو ہے وہ پیچھے کھڑی ہو، ان کو جو ہے وہ سپورٹ کرے، اور پوری قوم جو ہے وہ دہشت گردوں کے خلاف جو ہے وہ یک زبان ہو. کوئی ان میں جو ہے وہ کوئی اگر مگر جو ہے وہ بالکل نہیں ہونی چاہیے. باقی جو معاملات ہیں ٹھیک ہے، سی پیک کے وہ خلاف ہیں، وہ اس لیے خلاف ہیں کہ وہ بلوچستان کی ترقی نہیں چاہتے، اور ہم اپنا جو ہے وہ ترقی کو جو ہے وہ اس میں لے آتے ہیں کہ جی وہاں پہ ترقی نہیں ہوئی تو اس لیے جو ہے وہ دہشت گردی ہو رہی ہے. وہ بے ترقی کو تو وہ روک رہے ہیں. ان کا تو مسئلہ یہ ہے، وہ سی پیک وہاں پہ کیوں نہیں ہونے دینا چاہتے؟ کیوں وہ چائنیز کو ٹارگٹ کرتے ہیں؟ اس لیے کہ وہ بلوچستان کو ترقی دے رہے ہیں، وہ گوادر کے خلاف ہیں، وہ گوادر کو ڈیولپ نہیں ہونے دینا چاہتے. تو معاملہ یہ ہے کہ یہ دہشت گرد جو ہیں وہ پاکستان کے وجود کے خلاف ہیں، وہ بلوچستان کی ڈیولپمنٹ کے خلاف ہیں، وہ بلوچوں کے حقوق کی فراوانی کے حقوق ان کو دیجیے اس کے وہ خلاف ہیں، وہ گوادر کی ترقی کے خلاف ہیں. تو اس لیے دہشت گردوں کے معاملے میں جو ہے باقی ٹھیک ہے، وہ چیزیں اپنی جگہ پہ ہیں، ان کے اوپر پوری جو ہے وہ کامیابی سے ہمیں عمل پیرا رہنا چاہیے. لیکن دہشت گرد جو ہے ان کے معاملے میں کسی اور چیز کو جو ہے وہ آڑے نہیں آنے دینا چاہیے. بے شک. رانا صاحب ابھی ہم بریک لیتے ہیں. ناظرین ہم بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں، گفتگو جاری رکھتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں بلوچستان کے حوالے سے دہشت گردی کا جو واقعہ ہوا ہے اور اس کے ساتھ ساتھ جو معاملات ہیں بلوچستان کے. رانا صاحب یہ بتائیے گا کہ جہاں سی پیک کی بات ہوتی ہے، گوادر کی بات ہوتی ہے، معدنیات کی بات ہوتی ہے، تو آپ کے پارلیمان میں بلوچستان سے آئے ہوئے لوگ سینٹ میں وہ شکایات وہ بھی آ کے کرتے ہیں، بہت شکایات کرتے ہیں. تو اور پھر اگر آپ دیکھتے ہیں کہ وہاں لوگ نکل آتے ہیں، یوتھ نکل آتی ہے کبھی کبھار کسی نہ کسی معاملے پہ، مسنگ پرسنز کے معاملے پہ، تو آپ دیکھتے ہیں بڑی دنیا نکلتی ہے. اور تو اس میں بڑے بڑے جو انڈیپینڈنٹ لوگ ہیں، جو آپ لوگوں کی حکومت کے لوگ ہیں اور سیاسی جماعت کے، جب ہم ان سے بات کرتے ہیں تو وہ کہتے ہیں ہاں یہ مسئلہ جو ہے یہ سپل اوور کر سکتا ہے، سیکیورٹی کو بھی انڈرمائن کر سکتا ہے. تو اس حوالے سے آپ سے ہم شروع میں بھی جو کہہ رہے تھے کہ جو پولیٹیکل اس کی ڈائمینشن ہے، اور آپ سے زیادہ پولیٹیکل ڈائمینشن کو کون سمجھتا ہے رانا صاحب،
اس لیے میں آپ سے یہ سوال کری تھی کہ نہیں دیکھیں ان پولیٹیکل ڈائمینشنز کا دہشت گردی سے کوئی تعلق نہیں کر رہی میں رانا صاحب، میں تعلق نہ نہیں کر رہی دہشت گردوں کا ان رانا چیزوں سے صاحب، میں کوئی تعلق تعلق ہے نہیں کر رہی، نہ میں جسٹیفائی کر رہی ہوں. آئی ایم ویری کلیئر، اس کو متعدد مرتبہ اس پلیٹ فارم سے کوئی بھی اس میں شک و شبے کی بات نہیں. دہشت گردی ہے، اس کا کوئی دوسرا نام نہیں ہو سکتا، اس کا کوئی جواز نہیں ہو سکتا. اس کے میں ہر حال آپ سے ایک اور بات کر رہی ہوں کہ آپ جانتے ہیں، آپ اختر مینگل صاحب کو یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ دہشت گردوں کے سپورٹر ہیں، آپ یہ تو نہیں کہیں گے کہ وہ دہشت گردی کو جسٹیفائی کریں، لیکن وہ ہو چاہے ڈاکٹر مالک وغیرہ، آپ سے میں یہ کہہ رہی ہوں کہ یہ اگر وہاں کے لوگ بتاتے ہیں کہ جی کراچی سے کوئٹہ کی جو ہائی وے ہے وہ 4-6 ہفتے کہیں نہ کہیں سے بند رہتی ہے، وہ ہمیں کہتے ہیں جی آپ اسلام آباد میں رہتے ہیں، آپ کو پتہ نہیں ادھر زمینی حقائق کیا ہیں، لوگوں کی ناراضگی پر بات کرتے ہیں. تو میں اس حوالے سے پوچھ رہی ہوں رانا صاحب، میں کوئی دہشت گردی پہ تو there's no question about it نا، میں نے پروف تو نہیں آپ کو کرنا، میں بار بار وہی کہہ رہی ہوں آپ کی جو اپنا ایک تجزیہ ہے، جو آپ کا ایکسپیرینس ہے، آپ کی دانشمندی ہے سیاست میں اس حوالے سے بات کری ہوں کہ بلوچستان کی جو ناراضگی ہے اس کو بھی تو آپ نے ٹیکل کرنا ہے، دہشت گردی کو تو کرنا ہے، 200% کرنا ہے. جی میں سمجھتا ہوں کہ دیکھیں بات یہ ہے کہ اس ناراضگی کی بات آپ جب دہشت گردی کے مسئلے کو ڈسکس کریں تو اس کے ساتھ جوڑ کے نہ کریں، اس کو علیحدہ کریں. اچھا آپ کہہ رہے ہیں نہ ڈسکس کریں، لیکن آپ یہ مانتے تو ہیں نہ ہے معاملہ وہاں مسئلہ نہیں، وہ معاملہ تو کہاں پہ نہیں ہے. یہ اگر آپ یعنی یہ ان مطالبات کی بات کریں تو یہ مطالبات تو اسلام آباد میں یہ پچھلے دنوں میں وہاں پہ امپلائیز نے جو ہے وہ دھرنا دیا ہوا تھا، تو ان کے ساتھ مذاکرات کیے، کچھ ان کی باتیں مانی، کچھ ان کو وعدہ وعید کیے اور ان کو جو ہے وہ وہاں سے اٹھایا. اگر آپ ان چیزوں پہ ہیں تو یہ تو لاہور میں بھی ہیں یہ چیزیں، جو ہے وہ فیصل آباد میں بھی ہیں، کراچی میں بھی ہیں، یہ چیزیں تو اپنی جگہ پہ موجود ہیں اور ان چیزوں کو ہینڈل کیا جاتا رہا ہے، کیا جائے گا. لیکن ان کو اس سے ڈسکس نہ کریں کہ اگر یہ واقعہ آپ نے ڈسکس کرنا ہے تو اس کے ساتھ ان چیزوں کا کوئی تعلق نہیں. اچھا آپ یہ فرما رہے ہیں کہ جو اسلام آباد میں جو امپلائیز باہر نکلے یا لاہور میں شکایات ہیں وہ وہی ہیں، ویسی ہیں جیسی بلوچستان میں ہے، ٹھیک ہے؟ پھر آپ کی وہ شکایت آپ کہہ رہے ہیں ان سے آپ کمپیئر کر رہے ہیں، ٹھیک ہے رانا صاحب؟ نہیں دیکھیں وہ دیکھیں اگر مثال کے طور پہ آپ وہاں پہ الیکشن سے متعلق اگر آپ لوگوں کی گریوینسز کی بات کرتے ہو تو کیا وہ یہاں پنجاب میں نہیں ہے، KPK میں نہیں ہے، سندھ میں نہیں ہے؟ اگر آپ بات کرتی ہیں کہ وہاں پہ ڈیولپمنٹ، ہائی ویز، موٹر ویز، دوسری چیزوں کی جو ہے وہ کسی جگہ پہ زیادہ ہے، کسی جگہ پہ کم ہے، تو کیا وہ باقی ملک کے حصوں میں نہیں ہے؟ اسی طرح سے آپ کالج کا لے لیں، اسکول لے لیں، باقی پینے کا پانی لے لیں، بجلی لے لیں، بل لے لیں، یہ ساری چیزیں جو ہیں یہ موجود ہیں. صاحب جو معاملات بلوچستان میں جس نوعیت کے ہیں ادھر سے سیکیورٹی پہ اثر ہوتا ہے، ادھر اس کا بہت غمگین نتیجہ ہوتا ہے بنسبت پنجاب کے، بنسبت اسلام آباد کے. آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں، آپ میرے سے بہت بہتر جانتے ہیں یہ معاملات، آپ کے لیڈرز یہ سب جانتے ہیں اور پاکستان کی سیاسی جماعتیں ان کو یہ سب سمجھ ہے. لیکن میں اب یہ بہت ادب کے ساتھ کہوں گی کہ پاکستان کی پولیٹیکل جماعتوں میں پولیٹیکل سٹیمنا نہیں ہے کہ جو بلوچستان کی ناراضگیاں ان سے لگ کر آگے چلیں. اور دہشت گردی الگ بات ہے یہ، لیکن سر یہ آپ کے لیڈرز چیزوں کو اٹھاتے ہیں لیکن اس کو آگے تک نہیں لے کے جاتے. بلوچستان کا مجھے بڑی ادب کے ساتھ آپ اجازت دیں کہنے کی کہ بلوچستان کے معاملات اور پنجاب کی جو ہے معاملات اور اسلام آباد کے، ران صاحب بہت فرق ہے. میں اتنے ادب سے ہی یہ کہتا ہوں کہ یہ جو دہشت گرد ہیں، یہ جو دہشت گردی کے واقعات ہیں، ان کا بلوچستان کے حقوق سے، محرومیوں سے، انڈر ڈیولپ ہونے سے یا وہاں پہ لوگوں کو سہولتیں حاصل نہ ہونے سے کوئی تعلق نہیں ہے. یہ دہشت گرد جو ہے ان کا نظریہ اور ہے، ان کی سوچ اور ہے، ان کا مشن اور ہے. یہ پاکستان دشمن ہے، یہ پاکستان دشمنوں کے ایجنٹ اور اعلی کار ہیں. یہ ان کے کہنے کے اوپر یہ ساری کارروائیاں کر رہے ہیں. ان کا ان چیزوں سے کوئی تعلق نہیں ہے.
رانا صاحب کہ یہ ایجنٹ ہیں کہ ان کو سپورٹ مل رہی ہے باہر سے، بین الاقوامی قوتیں جو آج کنڈیم کر رہی ہیں وہی ان میں سے بہت سی سپورٹ بھی کر رہی ہیں، اس میں کوئی ڈاؤٹ نہیں ہے، لیکن یہ میں ضرور کہوں گی کہ بلوچستان کے لوگوں کو ہمیں اپنے اور قریب لانا ہے، بس یہ میری بات ہے، وہ فرق بات ہے، دیٹس اے ڈیفرنٹ تھنگ سر۔ جی بالکل، ان کو قریب لانا ہے، قریب لائیں گے، ان کا ان لوگوں سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ بلوچستان کے لوگ جو ہیں وہ پرامن ہیں، بلوچ پرامن ہے، یہ دہشت گرد جو ہیں یہ دہشت گرد بلوچستان کو ریپریزنٹ نہیں کرتے۔ رانا صاحب آپ کی بہت بہت مہربانی، آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا اور تفصیل میں۔ ناظرین اسی پر ہم آج کا پروگرام ختم کرتے ہیں۔ خدا حافظ، پاکستان زندہ باد۔